بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نقش کیا ہوتا ہے اور کیسے بھرا جاتا ہے۔ اب اس میں اس نقش کو بھرنے کا طریقہ کیا ہے، چال بھرنے کا میں نے حاشیہ اور مثلث آپ کو بتایا تھا نا۔ تو اب کیا ہے کہ نقش کی دو چالیں ہیں، مربع آچی اور مثلث آچی۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دی تھی، لیکن یاد رکھیں اس ترتیب میں ہر کھانے کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ ہر کھانے میں یعنی پہلے خانے میں جو عدد لکھ رہے اس کی اپنی خاصیت ہے، نویں میں جو لکھ رہے اس کی اپنی خاصیت۔ یہ علماء عملیات نے اس کو تقسیم کیا باقاعدہ۔ تو اگر چال کے بغیر بھریں گے تو تعویذ یا نقش وہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ تو یہاں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑوں نے بخشا ہو کوئی عمل، کوئی تعویذ، کوئی عمل ان کی ریاضتوں کے بعد وہ کام کرتا ہے۔ اگر قاعدے عملیات کے مطابق کرنا ہے تو پھر یہی کرنا پڑے گا۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو یہ سکھا رہا ہوں، یہ جو آپ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں نا کہ ادھر تعویذ لکھو یا جلاؤ، میں وہ آپ کی قدمہ میں 70 سال میں نے اپنے 70 سال کے زندگی کے تجربے کے بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ کالا جادو کرنے والا خود شاید یہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اگر وہ تعویذ وہ جو لکھ کے دیتے ہیں، لکھا ہوتا ہے، بہت سارا کچھ کیا ہوتا ہے، تو وہ اگر کر کے دکھا دیں، آپ کر کے دکھائیں، آپ کا اگر ہو جاتا ہے تو میں آپ کو استاد پکڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خود کر سکتا ہے، یعنی خود کالا جادو جو کر رہا ہے بیٹھ کے، وہ کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ کالے علم حالانکہ میں نے سیکھا ہے سارا، لیکن آج تک نہیں کیا، پوری زندگی میں نہیں کیا۔ سیکھنے کا شوق تھا، سیکھ لیا، لیکن نہیں، حالانکہ اس میں پیسہ بھی زیادہ، لیکن نہیں کیا بس۔ اچھا، بہرحال نقش بھرنے کا بتا رہا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ نقش کسی کام کے لیے بھرنا ہے، یعنی کس کام کے لیے بھر رہے ہیں، بیوی کے لیے بھر رہے ہیں، کام کے لیے بھر رہے ہیں، روپے پیسے کے لیے بھر رہے ہیں، کس کے لیے بھر رہے ہیں، بس اس کام کے مطابق اس میں لائی یا کوئی آیت قرآنی لیں گے۔ جیسے میں نے وہاں بتایا، باقی بے الف کاف، یہ اس کو بے الف کاف یہ علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، بے کے 2 آ جائیں گے، الف کا 1 آ جائے گا، کاف کے 100 آ جائیں گے، یہ کے 10 آ جائیں گے، سنی لائٹ ڈاٹ کے عدد جمع کریں گے، وہ باقیوں کی عدد آ جائے گی۔ یعنی یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں کیا ہوگا پھر۔ وہ یہاں آئے کوئی آیت قرآن تو قرآن سے دیکھ کے اس کے حروف پھیلا لیں، جن کے اعداد لکھتے جائیں، اب جیسے کبھی کے مطابق اور نیچے جمع کر لیں، وہ اس آیت کے اعداد نکل آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان عمل ہے تو دونوں کے نام مئے والا لینے، اس میں بین یا بندے کے نام نہیں لینے، صرف اس بندے کا نام، اس کی ماں کا نام، دوسرے فریق کا نام اور اس کی ماں کا نام، یہ سارے لے کے جمع کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں وہ سارے جو جمع کیے نا، اس میں الہی کے اعداد جمع کر لینے، ٹھیک ہے۔ وہ اب آپ کے پاس ٹوٹل ایک اعداد آ گئی۔ پھر جمع کرنے کے بعد اگر مربع ہے تو اس میں اگر مربع یعنی نقش لکھ رہے ہیں 4x4 کا، تو وہ جو اعداد نکلے ہیں نا نیچے، اس میں سے 30 کے عدد یہ کلیات کے اعداد ہوتے ہیں، کلیہ ہے قاعدے عملیات کو، اس میں سے 30 عدد کم کر دیتے ہیں، جو باقی بچتا ہے اس میں سے اگر باقی بچتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر مثلث ہے تو اس میں سے یعنی اگر 3x3 9 خانہ کا نقش بھر رہے ہیں تو اس کے وہ جو کل اعداد نکلے اس میں سے 12 کم کریں گے، اس کے مربع کے 30 کم کریں گے، مثلث کے 12 کم کریں گے۔ وہ جو کم کر کے اعداد بنتے ہیں، اگر مربع ہے تو اس کو 4 پہ تقسیم کر دیں گے، اگر مثلث ہے تو اس کو 3 پہ تقسیم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اناڑیوں کیمرہ وغیرہ مجھے نہیں چلانا آتا، انشاءاللہ سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب باقی اگر مربع صرف 4 پہ تقسیم کر کے کیا بچا دیکھنا ہے، اور مثلث سے دیکھنے تقسیم کر دو تو کیا بچا۔ مثلا مثلث سے 3 پہ تقسیم کیا ہے تو بچا ہے 1، یعنی باقی مثلث میں بچا ہے مثلا 1 باقی بچا ہے مثلا۔ تو کیا ہوگا کہ جب آپ خانے بھر رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 7، تو 6 خانے میں مثلا 87 لکھا ہے، تو 7ویں خانے میں جا کے آپ نے 88 کی بجائے 99 لکھ دینا،
89. اس کو کہتے ہیں کسر دینا یا اس کو ایک بڑھا دینا، اور جو باقی بچے اس کو کسر دیتے ہیں. اسی طرح اس میں 7ویں خانے میں 1 بچہ اضافہ کرنا، ٹھیک ہے. اور اگر 2 بچے تو 1 2 3 جب لکھا ہے 3 کے بعد 4تھے خانے میں جو ہوتا لکھنا ہے نا، 3 میں اگر 5 آئے تو 4تھے میں آپ نے 7 لکھنا جا کے. پھر یہ تمام طرف سے آپ ناپیں گے تو ایک جیسی جمع آئے گی. اس کو قصر کہنا کہتے ہیں. اسی طرح اس میں سے 1 اور 2 کے بعد 3 تو خود تقسیم ہو رہا ہے، اس سے زیادہ بچتا نہیں ہے. اس سے 4 میں 3 عدد بچتے ہیں، 1 بچ جاتا ہے، 2 بچ جاتے ہیں یا 3 بچ جاتا ہے. اس میں کیا ہے، اس میں بھی اگر تقسیم کرنے کے بعد 1 بچے تو 13ویں خانے میں، 12ویں سے 13ویں خانے میں 1 عدد بڑھا کے لکھ دینا، ٹھیک ہے، اضافہ کر دینا. اگر 2 بچے تو پھر 9ویں خانے میں، 8ویں کے بعد 9ویں خانے میں، 8ویں اگر 7 آیا تو 9ویں خانے میں 9 آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر 3 بچے تو پھر 5ویں خانے میں، یعنی یہ 4تھا خانہ ہے، 7 5ویں، 4تھے میں اگر 10 آیا تو یہاں پہ یہ 12 آ جائے گا. پھر آپ چاروں طرف سے جمع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حاصل جمع ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے. اب کیا کرنا، یہ آپ کا نشو مکمل ہو گیا. اب اس کے نیچے مقصد لکھنا، جو مقصد ہو اس کے مطابق. جب آپ نے اس میں الہی لیا ہے، وہ نام کے اعداد لیے ہیں، ان کو جمع کیا ہے، ان کو تقسیم کیا ہے، آپ اس میں سے 1 عدد حاصل کیا ہے آپ نے. وہ 4 تقسیم کرنے کے بعد کچھ بچ بھی گیا، جو تقسیم کرنے کے بعد جو بچا وہ علیحدہ، جو تقسیم کرنے کے بعد جو بچا وہ پہلے خانے میں رکھ دینا، ٹھیک ہے. اس سے اگلا انسان مثلا 443 بچا تو وہ پہلے خانے میں رکھ دینا. اگر 444 445 446 اگر 3 بچا تو اب یہاں پہ 448 آ جائے گا، جیسے کہ یہ میں سمجھا رہا ہوں. اسی طرح 3 کا خانے کا بن رہے ہیں تو جب اس کو ضرب تقسیم کیا تو اب وہ تقسیم کرنے کے بعد جو بچ گیا وہ تو بچ گیا، لیکن جو لکھا گیا ہے، جو تقسیم ہوا ہے، اس کو پہلے خانے میں رکھ دینا ہے. پھر دوسرا خانہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، 6واں، اس طرح کر کے 9 خانے کا نا وہ بھرا جائے گا، ٹھیک ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی. اگر اس میں کمی بیشی ہو یا میں میرے کم عقلی کی وجہ سے نہیں سمجھا پا رہا تو ہم مجھے واٹس ایپ پہ میسج مکمل کریں، تفصیلاً جو بات سمجھنے میں سمجھانے کو تیار ہوں. اچھا، اب آپ نے جو سارے خانے بھر لیے ہیں، اب ہر طرف سے اس کو میزان آپ نے تول لیے، ایک جیسی ہوگی، اور ایک نہیں ہے تو سمجھ لے کہ آپ سے کہیں غلطی ہوگی. باقی چال کا طریقہ جو ہے وہ میں نے یہ اس سے جو پچھلی ویڈیو تھی، اس سے پیچھے جو ویڈیو ہے جہاں میں نے کہا نقش کیا ہوتا ہے، اس میں نے آپ کو دونوں چالیں بتا دی ہیں، سکھا دی ہیں. اس لیے اب اگلی ویڈیو میں مثال میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا. پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ میسج کر لیں، فون کر لیں. اس کے ساتھ سے آپ کا نام ناصر، والسلام.